لاموجود کی جہاں ابن العربی بات کرتے ہیں تو یہ اس سے کنیکٹڈ ہے، اور جسے وہ ایک آفاقی روح کہتے ہیں، جس کا جو نور ہے وہ ہر چیز میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور آپ جس طرح کی اس بارے میں تھاٹ لے کے آتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو جس طرح ایک یونیورسل اسپرٹ ہے، یونیورسل کانشیسنس ہے، تو وہ آپ بیسکلی اس کانشیس یونیورسل کانشیس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اچھا سر، بعض دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کوئی بات سوچتے ہیں، آپ نے کسی سے کی نہیں، منہ سے بھی نہیں کہی، صرف آپ کے دل میں ہے۔ بعض دفعہ آپ اپنا موبائل کھولتے ہیں، آپ کے سامنے اسی طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو پرانے ہمارے بزرگوں کی زبان میں آپ یہ کہیں گے کہ بعض دفعہ آپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز سوچ رہے ہوتے ہیں، آپ کتاب کھولتے ہیں، آپ کے سامنے اسی طرح کی چیزیں آنا، اسی طرح کی چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی دنیا میں جو اس کانشیس کو جس طریقے سے تخلیق فرمایا ہے اور اس کی سرایت یعنی ہر مخلوقات کے اندر کی ہے، تو اس کے ذریعے یعنی مخلوق میں کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ آپس میں ایک سطح پہ جا کے انٹر کنیکٹڈ ہے۔ تو جو پردہ بنتا ہے انسان کے سامنے، وہ پردہ انسان کے جسم کا بنتا ہے۔ تو انسان کے اگر جسم کا پردہ انسان مرنے سے پہلے مسخر کر لے تو یہ اسے جان سکتا ہے، یا پھر جتنے ہیومن ایکسپیرینسز ہیں ان سب ہیومن ایکسپیرینسز میں سے موت سے بڑا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ موت کے بعد آپ اس کانشیسنس کے ساتھ ایک دم سے یعنی جیسے ہی روح نکلی، آپ اس پیراڈائم سے نکل کے، یہ جو 3 ڈائمینشنل پیراڈائم ہے، اس سے نکل کے آپ ایک بہت بڑے پیراڈائم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں آپ کے اوپر جو مطلب یہاں سے آپ نے یہاں سے وہاں تک اگر ٹریول کیا ہے تو یہ ایک ایفرٹ ہے، یعنی آپ کو مجھے وہاں تک آتے ہوئے 6 قدم چاہیے، لیکن جس وقت روح یہاں سے پرواز کر گئی ہے، اس کی سماعت، بصارت، اس کی پرواز کی قوت، وہ اس جسم کی حد سے بہت آگے اور بہت اوپر ہے۔ تو آپ مطلب جب تک اس جسم کے پیراڈائم میں رہ کے دیکھتے ہیں یا سوچتے ہیں، اس وقت تک آپ صرف انہی چھوٹے چھوٹے سائنز سے، ان کو یونیورسل سائن آپ کہہ لیں یا یونیورس کا سائن کہہ لیں، ان کے ذریعے آپ مطلب چلتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہ جسے صوفیاء کی زبان میں کہتے ہیں کہ اندر کی آنکھ پیدا کر لینا، یا اس کے لیے سر بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے علامہ عبد العلی لکھنوی نے شرح مثنوی میں، انہوں نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا چشم محشور اگر پیدا ہو جائے، جو کہ عارف کا نقطہ نظر ہے۔ چشم محشور اسے کہتے ہیں کہ جو حشر میں آنکھ ہوگی، جو حشر میں آنکھ ہوگی اس کے سامنے کوئی چیز پنہا نہیں ہوگی۔ اگر وہ چشم محشور مومن کی ہے تو وہ حتیٰ کہ وہ کچھ بھی دیکھ سکتی ہے جو شاید اس جسم کے پیراڈائم میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے، مثال کے طور پہ انوار الہیہ کو بھی وہ دیکھ سکتی ہے۔ تو اگر انسان چشم محشور پیدا کر لے تو وہ یہ جو اسپرچول کنیکشن ہے وہ اس کو اسی دنیا کے اندر دیکھ سکتا ہے۔